بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات، میری گفتگو کا عنوان ہے بہار شریعت کا فقہی مقام۔ مجدد اسلام اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض یافتگان اور تلامذہ نے فقہ کی جو عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی رہتی دنیا تک اپنی روشنی بکھیرتی رہیں گی، اور جس شخصیت نے گلشن فقہ میں اپنی خدمات کے ذریعے گلشن فقہ میں بہار آئی، وہ ہیں حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی متوطن گھوسی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے بہار شریعت کے نام سے 17 حصوں میں امت مسلمہ کو اردو زبان میں فقہ حنفی کا ایک عظیم اور انمول تحفہ عطا فرمایا۔ پہلے حصے میں عقائد کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور دوسرے حصے سے 17ویں حصے تک طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج، نکاح، بیوع، قضا، کفالت، حوالہ، اضحیہ، ذبائح، حظر اباحت اور صید، رہن اور جنایات اور قسامت تک کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی مختصر لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان اور اسلام پر جو مختصر الفاظ میں روشنی ڈالی تھی اس کی تفصیل ہے بہار شریعت۔ بہار شریعت فقہ حنفی کی کتب معتمدہ سے ہے، لیکن کتب معتمدہ کے مدارج اور مرتبے الگ الگ ہیں۔ بعض کتب مرتبے میں بعض سے فائق و برتر ہیں اور بعض مرتبے کے لحاظ سے نسبتاً کم یا زیادہ کم ہیں۔ اس کا ثمرہ اختلاف فقہا کے وقت ظاہر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بہار شریعت کا فقہی مقام اپنی قوت کے لحاظ سے کیا ہے۔ فقہ حنفی کی کتابیں اپنے مرتبے کے لحاظ سے 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہیں: متون، شروح، فتاوی۔ متون یہ وہ کتابیں ہیں جن میں صرف نقل مذہب کا التزام کیا گیا ہے، یعنی صرف مذہب حنفی ہی بیان کیا جاتا ہے، جیسے مختصر الطحاوی، مختصر الکرخی، مختصر القدوری، کنز الدقائق، الوافی، الوقایہ، الاصلاح، المختار، مجموع البحرین، مواہب الرحمن، ملتقی، ہدایہ وغیرہ۔ شروح یہ وہ فقہی کتابیں ہیں جو کتب ظاہر روایہ اور متون معتمدہ اور مختصرات معتبرہ کے اجمال کے بیان، اطلاق کی تقیید اور محتملات کی تعیین و توضیح کے لیے علماء محققین نے تصنیف فرمائی۔ بلفظ دیگر ان کی جامع شرح لکھی، جیسے مبسوط سرخسی، بدائع الصنائع، تبیین الحقائق، فتح القدیر، عنایہ، بنایہ، غایت البیان، درایا،
کفایہ، حلیہ، غنیہ، بحر الرائق، نہر الفائق، درر، غرر، جامع المزمرات، الجوہرۃ النیرہ، رد المحتار، منحۃ الخالق، فتاوی خیریہ، العقود الدریہ، فتاوی رضویہ وغیرہ۔ فتاوی یہ وہ مسائل ہیں جو امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کے بعد آنے والے مجتہدین کے ہاں پیش ہوئے، اور ان کے بارے میں اصحاب مذہب سے کوئی حکم منقول نہیں تھا، تو ان حضرات نے اصحاب مذہب کے اقوال پر قیاس کر کے یا قواعد مذہب سے استخراج کر کے بیان فرمائے، جیسے خانیہ یعنی فتاوی قاضی خان، خلاصہ، بزازیہ، خزانۃ المفتین، جواہر الفتاوی، محیطات، ذخیرہ، واقعات ناطفی، واقعات صدر شہید، نوازل الفقہ، مجموع النوازل، والوالجیہ، ظہیریہ، عمدہ، کبرا، صغرا، تتمۃ الفتاوی، سیلفیہ، فصول العمادی، فصول الاسطروشنی، جامع الصغار، تتار خانیہ، فتاوی ہندیہ، منیہ وغیرہ۔ بحر شریعت متون سے تو نہیں ہے، کیونکہ متون میں نقل مذہب کا التزام ہوتا ہے، اور بحر شریعت میں یہ التزام نہیں پایا جاتا۔ اس کی قدر تشریح یہ ہے، وضاحت یہ ہے کہ امام اعظم سراج الامہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول راجح کو مذہب کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ کے درج ذیل آپ کے یہ اقوال جب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں مذہب کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایک وہ اقوال جو کتب ظاہر الروایہ میں منقول ہے، دوسرے وہ اقوال جو کتب نوادر یا اعمالی میں منقول ہیں مگر کسی صاحب ترجیح فقیہ نے انہیں راجح قرار دیا ہے، جو فقہاء تخریج اور اجتہاد مسائل کے منصب پر فائز ہوتے ہیں وہ بھی صاحب ترجیح ہیں۔ تیسرے آپ کے وہ اقوال، سراج الامہ کے وہ اقوال جو حضرات صاحبین رحمہم اللہ تعالی نے اختیار فرمائے اور قوت دلیل کی بنا پر وہی مفتبع اور راجح قرار پائے۔ آپ کے ایک تلمیذ صغیر حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے 20 اقوال بھی اسی میں شامل ہیں، جن کی مختصر تفصیل اعلی حضرت امام محمد رضا علیہ الرحمہ کے رسالہ الظفر لقول ظفر میں ہے۔ واضح ہو کہ صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو بھی قول منقول ہے وہ واقع میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی قول ہوتا ہے، جیسا کہ شرح عقود رسول مفتی اور مقدمہ رد المحتار وغیرہ میں والوالجیہ وغیرہ کے حوالے سے اس کی وضاحت ہے۔ چوتھے وہ اقوال جو بظاہر امام اعظم کی اقوال صریحہ کے خلاف ہیں مگر وہ امام کے کسی قول عام کے ضمن میں پائے جاتے ہیں اور اسباب ستہ میں سے کسی سبب کے پیش نظر انہیں اختیار کر لیا گیا ہے، وہ بھی مذہب کے اقوال میں شامل ہیں۔ فتاوی رضویہ میں ہے 6 باتیں ہیں جن کے سبب قول امام بدل جاتا ہے، لہذا قول ظاہر کے خلاف عمل ہوتا ہے، اور وہ 6 باتیں یہ ہیں: ضرورت، دفع حرج، عرف، تعامل، دینی ضروری مسئلات کی تحصیل، کسی فساد موجود یا مظنون بظن غالب کا ازالہ۔ ان سب میں بھی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب میں بھی حقیقتاً قول امام پر ہی عمل ہے۔ تو یہ جو 4 صورتیں ہم نے بیان کی ہیں، یہ چاروں صورتیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب سے میں شامل ہیں، اور امام اعظم کے قول راجح کو مذہب کہتے ہیں، اور یہ چاروں صورتیں آپ کے
مذہب میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ مذہب حنفی کی اس توضیح کی روشنی میں جب ہم بحر شریعت کا جائزہ لیتے ہیں، یعنی بحر شریعت کے مسائل کا، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مذہب کے علاوہ بہت سے ایسے مسائل بھی ہیں جو فقہائے متأخرین کی تخریجات سے ہیں، حتیٰ کہ کتنے مسائل تو ایسے بھی ہیں جو خود حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تخریجات سے ہیں، جیسے دوامی اجارہ کا حکم، تعویذات کی خرید و فروخت کا مسئلہ، مالک زمین کی موت پر فسخ مزارعات کا مسئلہ، اور اس طرح کے کثیر مسائل جو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بحر شریعت میں اپنی تحقیق کی روشنی میں بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے اس کا فقہی مقام میرے نزدیک وہ ہے جو فتاوی ہندیہ عرف فتاوی عالمگیری کا ہے، یعنی بحر شریعت کا شمار کتب فتاوی سے ہونا چاہیے، یا بلکہ بحر شریعت کا شمار کتب فتاوی سے ہے۔ مختصر یہ کہ بحر شریعت فقہ حنفی کی کتب معتمدہ سے ہے، جو مسائل کے لحاظ سے فتاوی ہندیہ کے ہم رتبہ ہے، اور کچھ حیثیتوں سے فتاوی ہندیہ سے فائق و برتر بھی ہے، جسے ہم انشاءاللہ اپنی دوسری گفتگو میں واضح کریں گے۔